میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected prime minister. کٹیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹپٹلی ہو. تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. سندھ حکومت میں غضب کرپشن کی ایک اور عجب کہانی، اسی سے ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. حالانکہ جب بھی سندھ حکومت کا ذکر آتا ہے تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بد انتظامی، نااہلی اور کرپشن کے الفاظ فوری ذہن میں آ جاتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ نیب نے ایک اور بڑی پیش رفت کی ہے. نیب کراچی نے سندھ حکومت کے محکمہ خزانہ سے جال سازی کے ذریعے 2.25 ارب روپے نکالنے کا فراڈ پکڑا ہے. یہ وہی محکمہ ہے جس کا قلمدان وزارت خزانہ کے تحت پچھلے 12 برس سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے. رپورٹ کے مطابق یہ 2.25 ارب کا فراڈ سرکاری ملازمین کے پینشن فنڈ میں کیا گیا. سال 2012 سے 2017 کے دوران جعلی پینشنرز کے نام پر جعلی بینک اکاؤنٹس کھول کر سرکاری خزانے سے رقوم نکالی گئی. یعنی پینشنرز بھی جعلی، ان کے بنائے گئے بینک اکاؤنٹس بھی جعلی. کمال ہی ہے، بلکہ انتہائی عجب معاملہ ہے. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ فراڈ کے لیے استعمال ہونے والے 150 سے زائد بینک اکاؤنٹس میں سے 95%، جی ہاں 95% بینک اکاؤنٹ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے آبائی ضلع دادو میں کھولے گئے تھے. محکمہ خزانہ سندھ کے ٹریجری آفس حیدرآباد سے جعلی پینشنر کے نام پر کروڑوں روپے مالیت کے یہ جعلی بلز تیار کیے جاتے. پینشنرز کے جعلی بینک اکاؤنٹس میں کیش جمع کرایا جاتا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ مراد علی شاہ محکمہ خزانہ سندھ کی انتظامیہ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. یہ کم از کم بتایا ہی جا رہا ہے کہ کانوں کان خبر نہیں ہوئی. ہمیں نہیں پتا کہ دراصل پوری خبر تھی، کیونکہ یہ بھی خیال ہے کہ پوری خبر تھی کہ ان جعلی بینک اکاؤنٹ میں سے 80 کا تعلق ضلع دادو کے ایک ہی خاندان سے تھا. ایک ہی خاندان کے 80 لوگ تھے اور نیب کے مطابق ان افراد میں سے ایک شخص کے اکاؤنٹ میں 7 کروڑ اور اس کے 3 بیٹوں کے اکاؤنٹ میں 34 کروڑ روپے جمع کرا کے نکلوائے گئے. جی ہاں، یہ سندھ میں ہی ہو سکتا ہے اور یہ سندھ میں ہی ہوا ہے اور وزارت خزانہ میں ہوا ہے. یہ وہی وزارت خزانہ ہے جسے 12 سال سے مراد علی شاہ چلا رہے ہیں. تفتیش کیے جانے پر بیشتر افراد نے بینک اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. نیب کی تحقیقات جاری ہے اور یقیناً اس کے بہت سیریس مضمرات ہوں گے. اس موضوع کی خبر نکالی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب. انبلیویبل پورا معاملہ ہے یہ کہ پینشنرز کے لیے مخصوص رقوم جو ہیں وہ جعلی ناموں سے نکالی گئی، جعلی پینشنرز کھڑے کر دیے گئے، جعلی بینک اکاؤنٹ بنا دیے گئے اور اربوں روپے اس میں نکال لیے گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو اس کی خبر نہیں تھی؟ ہاں جی خان صاحب، اس کے یہ ممکن نہیں ہے کہ اعلیٰ انتظامیہ کا جو حکومت کے بڑے ہیں ان کو خبر نہ ہو. یہ فراڈ ہوا اس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے نیب نے ایک چھاپہ مار کر حیدرآباد میں اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہے مشتاق شیخ صاحب، اس کے گھر پہ چھاپہ مارا تو اس کے گھر سے کئی کلو سونا، کروڑوں روپے نقد اور ہزاروں جعلی بل، پینشنر کے ہزاروں جعلی بل نکلے اور تقریباً 1 ارب روپے کی اثاثوں کے دیگر کاغذات ملے. تو ان جب جعلی بلز کو تحقیقات کی گئی اور پتہ چلا کہ جی یہ جعلی بلز بنتے رہے اور ضلع دادو میں بینک اکاؤنٹس کھولے گئے. اعجاز دعوت نام کا ایک شخص کا نام آیا ہے سامنے جو فرنٹ مین تھا، اور اس کے علاوہ ایک بینک آفیسر ہے جو بہادر، اور 3 ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کے نام بھی نیب کے سامنے آئے ہیں، نذیر بھٹو اور اے بی جتوئی. اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خبر نہ ہو، ان میں یہ 3 لوگ جو ہے یہ بیل پر ہیں، اور میں جو نذیر بھٹو صاحب ہے وہ اس وقت بھی ضلع جامشورو جو وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ انتخاب ہے اس کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہیں.
یعنی کہ وہ بیل پر ہیں نیب میں اسی کیس میں اس کیس میں جو شخص نیب سے اس لوٹ مار میں بیل پر ہے وہ اب بھی مراد علی شاہ کے جو ضلع ہے اس کے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر ہیں، یعنی کہ اس سے فرق نہیں پڑا کہ وہ پکڑے گئے اور یہ سب 2 ارب روپے کا فراڈ ہے، مگر وہ شخص اب بھی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر ہے ضلع جام شورو میں۔ جی ہاں، وہ ابھی بھی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر لگے ہوئے ہیں، اور مزید تحقیقات کے دوران جب نیب نے دیکھا کہ ان کی منی ٹریل کیا ہے، یہ جو پیسے ہیں یہ اتنے اربوں روپے نکلے تو یہ کہاں گئے، اس میں زیادہ تر پیسے تو بینک اکاؤنٹ سے کیش میں نکالے گئے ہیں، لیکن کوئی 1.5 کروڑ روپے مخدوم امین فہیم صاحب جو مرحوم ہیں ان کے بیٹے مخدوم جلیل الزمان کے اکاؤنٹ میں گئے، اور مخدوم جلیل الزمان صاحب کو گرفتار کر لیا اور ان کو بھی ملزم ٹھہرایا، تو انہوں نے 1.5 کروڑ روپے کی پلی بارگین کر کے خود کو اپنی جان چھڑائی۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو فراڈ میں لوگ ہیں ان کو نہ صرف سیاسی سپورٹ حاصل تھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 5 برس تک پیسے کروڑوں روپے، اب کبھی کسی پینشنر کے اکاؤنٹ کا 1 کروڑ ہو سکتا ہے کیا؟ ابھی یہ جو لوگ ہیں 150 کسی کے بھی اکاؤنٹ میں 1 کروڑ سے کم پیسے نہیں آئے، 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ اتنی بڑی رقم، اور یہ کانوں کان خبر نہ ہو اعلیٰ انتظامیہ۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے، جب میں نے محکمہ خزانہ کے افسران سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس دور کی بات ہے جب مینیول ہوتا تھا، تو میں نے کہا بھائی آپ کا جو بل ہوتا ہے نا، پینشن کا بل ہوتا ہے، سیلری کا بل ہوتا ہے، اور سال کے اینڈ میں پتہ پڑنا چاہیے کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، وہ اربوں روپے جا رہے ہیں، تو جو اگر نہیں ہے پتا تو یہ بڑا فیلیور ہے۔ یہ تو ایک اور بڑا ایک کیو ہے، یہ بڑا زبردست کلو ہے کہ یہ تو ہو گیا جو پینشن کے معاملات میں سے پینشن کے پیسے نکالے گئے، جعلی نکال لیے گئے، اربوں نکال لیے گئے، ایک اکاؤنٹ میں 38 اکاؤنٹ بنا دیے گئے، اس پہ ڈال دیے گئے، 95% دادو کے ایک علاقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو دوسری ریونیو کلیکشن ہوتی ہے، ٹریجری بلز کلیکشن ہوتی ہے، جو دوسرے ایکسائز کے اندر کلیکشن ہوتی ہے، کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب ایمانداری سے خزانے میں جمع کرائی جاتی ہے؟ میں رشوت کی کلیکشن کی بات نہیں کر رہا، میں تو آفیشل کلیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ جی خان صاحب، آفیشیل جو کلیکشن ہوتی ہے وہ تو اس میں تو فراڈ ہوتا ہے، لیکن جو آفیشیل کلیکشن ہوتی ہے وہ تو بہت کم ہوتی ہے، جس کا مثال محکمہ ایکسائز سے لے لیں۔ محکمہ ایکسائز سے جب نے معلومات کی اور اسٹڈی کیا تو جو موٹر وہیکل ٹیکس ہے اس میں تقریباً 9 ارب روپے صرف جو ہے نا رشوت کے لوگ، کیونکہ تقریباً 5 لاکھ گاڑیاں رجسٹر ہوتی ہیں اور ہر گاڑی پر موٹر سائیکل پر 3,000 اور بڑی گاڑی پر تقریباً 7 سے 8,000 روپے رشوت لوگوں کو دینی پڑتی ہے۔ شہریوں کے جیب سے 8 سے 9 ارب روپے صرف یہ ایک محکمے کی رشوت میں نکلتے ہیں۔ اور اس اسکینڈل پر جب میں نے مزید معلومات کی تو پتہ چلا کہ صرف یہ نہیں، جیکاباد میں بھی ابھی پچھلے سال تقریباً 12 کروڑ روپے اسی طرح پینشن کے فنڈ سے نکالے گئے، اور وہ 25 کیس محکمہ اینٹی کرپشن نے داخل کیے، وہ لوگ گرفتار ہوئے، پھر ان کو بحال کر دیا گیا، پھر ان کو پوسٹنگ پہ لگا دیا، تو اور ان کی اب انکوائری کر کے ان کی جان چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی مجھے لگے ہاتھوں بتا دیں کہ یہ جو اب ہائی کورٹ نے مجبور کیا ہے حکومت سندھ کو کہ جو لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کر کے پلی بارگین کر کے والنٹری ریٹرنز کر کے آئے ہیں، اور حکومت سندھ نے دوبارہ ان کو نواز دیا ہے ان پوزیشن سے، اب ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو نکال باہر کرو، اور پھر وہ 500 لوگ جن پہ ریفرنسز چل رہے ہیں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے عدالت عالیہ کے حکم پر؟ جی خان صاحب، اس کی جو وہ مدت ہے وہ کل پوری ہو رہی ہے، 14 جنوری کل پوری ہو رہی ہے۔ کل جو ہے نا اس کیس کی پیشی ہے اور چیف سیکرٹری سندھ کو کمپلائنس رپورٹ دے لیے، لیکن آج جو میں نے معلومات کی اور تو پتہ یہ چلا ہے کہ اس وقت تک کسی کو نہیں نکالا گیا، اور اب یہ کل جو بتایا جائے گا کورٹ کو کہ اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ جو وی آر کر کے لوگ آئے تھے ان کو تو حکومت نے چھوٹی چھوٹی سزائیں پہلے دی ہوئی ہے، کسی کو مائنر پینلٹی، کسی کو میجر پینلٹی، تو کورٹ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو ان کو چھوٹی چھوٹی سزائیں دی ہیں پہلے ہی، تو کیا دوبارہ ان کو سزائیں دیں؟ تو قانون میں ایسی گنجائش ہے کہ ایک آدمی کو 2 بار سزا، اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریپ کیسز میں جو ضمانتوں پر ہیں، جو اینٹی کرپشن کے کیسز میں ضمانتوں پر ہیں، ان کو بھی نکالنا تھا۔ اس کے لیے ہم ابھی نیب سے لسٹیں آ جائیں گی تو اس کے بعد ہم ان کو نکالیں گے۔ تو ابھی تک اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور کل اس کیس کی سماعت ہے۔ باقی بتایا جا رہا ہے کہ جو افسران جنہوں نے پبلک سروس کمیشن سے امتحان پاس نہیں کیا تھا AC1 AC2 کا، وہ 15 افسران ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ رات تک
ان کا نوٹیفिकेशन निकल जाएगा कि उनको ओहदों से हटाया जाएगा, लेकिन अभी तक भी वो कार्रवाई हुई नहीं। तो उन अफसरान को अभी तक बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाकाबिल यकीन एक बार फिर रोंगटे खड़े कर देने वाली करप्शन के मामलात हुकूमत सिंध में आपके सामने है। किसी चीज़ को डिस्प्यूट करना चाहे तो हुकूमत सिंध कर ले, मगर हर चीज़ का भरपूर पूरा 100% सबूत जो है वो आपके सामने हमने रख दिया है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में डेयरी इंडस्ट्री एक बहुत ही उसके ज़बरदस्त प्रॉस्पेक्ट्स है, ये बहुत ज़बरदस्त तरक्की कर सकती है, हो भी रही है, मगर इसमें मसला ये है कि इसमें शदीद मसाइल है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो गाय भैंसें हैं वो अब दूध में देने में बहुत कम हो गई है, और मुल्क में इस वक्त जो हमारे देसी जो डेयरी फार्म्स हैं उन पर राज है विलायती मवेशियों का। बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। कहने को तो हमारा पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, मुल्क की आबादी का 42% हिस्सा ज़राअत और मवेशियों की अफजाइश से वाबस्ता है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि गलत फ़ैसलों और तहक़ीक़ में पीछे रह जाने से गंदम, चीनी और कपास ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है गाय और भैंस भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अगरचे पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाले ममालिक में भारत, चीन और अमेरिका के बाद अब चौथे नंबर पर है माशाल्लाह। जीडीपी में इस शोबे का हिस्सा तकरीबन 11% है। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदान दूध की प्रोसेसिंग कंपनी से मुंसलिक है। मुल्क में मवेशियों की तादाद 5 करोड़ से ज़ायद है, जिनसे सालाना 45 अरब लीटर दूध की पैदावार हो रही है। लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद हमारा डेयरी सेक्टर तरक्की की शानदार मौक़ों से महरूम है। कुदरत ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आला नस्ल की गाय भैंसों से नवाजा था, मगर हमारे डेयरी फार्म्स अब इसके न जाने इन गाय भैंसों के साथ क्या मामला हुआ। अब हमारे डेयरी फार्म जो है वो ऑस्ट्रेलवी, अमरीकी और यूरोपीय नस्ल की गाय भैंसों से आबाद हैं, क्योंकि हमारी गाय भैंसें तशवीशनाक हद तक कम दूध दे रही हैं। एक आम पाकिस्तानी को ये पता नहीं है, लेकिन हमारी मईशत के हवाले से ये एक अहम नुक्ता है। आम मुशाहिदात के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे बेहतर समझे जाने वाली साहिवाल नस्ल की गाय, जिसको कि आलमी शोहरत हासिल थी, अब वो भी बमुश्किल तमाम 7 से 8 लीटर दूध देती है, जो इंतहाई कम और गैर मुनाफा बख्श है। जबकि गैर मुल्की नस्ल की गाय भैंसें यौमिया 25 से 30 लीटर तक दूध दे रही हैं। डेयरी सेक्टर में जिद्दत लाने का इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान भी कर चुके हैं। ये बहुत अहम मामला था, जब उन्होंने ये बात की थी तो एक मज़ाक़ा बनाया गया था, लेकिन ये हमारी मईशत पे अगर इसका इसी अंदाज से तवज्जो दी जाए और इसमें तरक्की आए तो ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है इसकी तरक्की के लिए। हमारी जो हम 5-6 नंबर पर दुनिया में हमारी गाय भैंसें हैं, लेकिन हम दूध इंपोर्ट, सूखा दूध इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे कम पर लीटर प्रोडक्शन है, यानी हमारी 6 लीटर एवरेज दूध है गाय का। चाइना में 3 गुना ज़्यादा है, हॉलैंड में चले जाएं तो 4 गुना ज़्यादा उनकी यील्ड है, तो हम दुगनी भी कर दें। तो आप सोचें कि इस मुल्क में कितना पोटेंशियल अल्लाह ने दिया है। यही वजह है कि मुल्क में नए डेयरी फार्म्स विलायती मवेशियों से अपने कारोबार का आगाज़ कर रहे हैं। अब बड़ी तादाद में विलायती मवेशी आ रहे हैं, जबकि पुराने बाड़ों में भी अब ज़्यादातर गैर मुल्की नस्ल की गाय भैंसें नज़र आती हैं। मवेशियों के चारे और दीगर अखराजात में इजाफे की वजह से अब हमारी साहिवाल नस्ल की गायें कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में दरामदी गाय का बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पा रही, जबकि एक ज़माने में साहिवाल नस्ल की गाय दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय समझी जाती थी। मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसकी बुनियादी वजह यह है कि कैटल फार्मिंग के शोबे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ है नहीं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें साइंस इन्वॉल्व हो गई है और इसको जदीद साइंसी तरीक़ों से इसमें पैदावार में बहुत बेहतरी लाई जा सकती है, मगर ये ना होने की वजह से हमारे जो मवाक़ी जो मुकामी मवेशी हैं इनसे डेयरी सेक्टर में इनसे कारोबार करना मुश्किल है। ये सब कुछ क्या है, इसकी बड़ी तफसील से आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, इसकी मालूमात देते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी शहरियार जंजुआ ने तरतीब दी। पाकिस्तान में दूध का कारोबार मुनाफा बख्श समझा जाता था, लेकिन हालिया बरसों में चारे और दीगर अखराजात में होशरुबा इजाफे और खुले दूध की कीमतें मुंजमद होने से ये शोबा भी मुश्किलात से दोचार हो गया है। पाकिस्तान में दूध देने वाले जानवरों में सबसे बेहतरीन नस्ल ये साहिवाल ब्रीड समझी जाती है, जो यौमिया तकरीबन 8 से 9 लीटर दूध देती है। आम किसान की अभी भी अवलियन तरजीह ये ही जानवर है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े डेयरी फार्म्स चला रहे हैं, वो इम्पोर्टेड काउस पर इन्हिसार किए हुए हैं।
विलायती मवेशियों पर मुश्तमिल ऐसा ही एक डेयरी फार्म पंजाब के जिला लिया में है। यहाँ दूध देने वाले जानवरों की तादाद 100 के लगभग है। दरामदी गायों के मकामी गायों के मुकाबले में नखरे भी बहुत हैं। इन्हें गर्मी ज़्यादा और बीमारियाँ खूब लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में इन्हें फौकियत दी जा रही है। जो जानवर 40 लीटर दूध दे रहा है ना, अगर उसका 20 लीटर भी खर्चा निकाल देना दिल का, 20 लीटर बचता है हमें आरामली। उसके खर्चे से मेडिसिन भी निकलेगी, उसके वंडा भी निकलेगा, उसका चारा भी निकलेगा। इसलिए हमें ये प्रॉफिटेबल है जानवर। अभी मुल्क में दरामदी गाय की कीमत 3.5 लाख से 5 लाख के लगभग है, जबकि मकामी गायें 1.5 लाख के अंदर मिल जाती हैं। 2 लाख। अहमद खान लिया में ही चंद गायों पर मुश्तमिल डेयरी फार्म चला रहे हैं, जो अब बदतरीज दरामदी या क्रॉस नस्ल की गायों पर मुंतकिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी ब्रीड बीमारियों के खिलाफ मजबूत कुव्वत मुदाफियत, मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने की सलाहियत और क्वालिटी दूध होने के बावजूद नुकसान ही देती है। दूध ज़्यादा देती है बनिस्बत साहिवाल के। साहिवाल वाली जो होती है ना, वो जब गब्बन हो जाती है ना, तो 5वें महीने वो ख़त्म हो जाता है, दूध उसका खुश्क हो जाता है। इनका चलता रहता है। अभी ये जो गाय है ना, ये 3 नंबर पे खड़ी, ये 5 सूए मेरे पास दे चुकी है। अभी मैंने इसे बेचना है। ये साहिवाल की पहली साल की बैठी और इसकी कीमत बराबर होगी। हाँ जी। खानेवाल के इलाके जहांगीराबाद में ये कैटल फार्म सन 1915 में कायम हुआ। इस कैटल फार्म को ये एजाज हासिल है कि यहाँ से ही साहिवाल नस्ल की गायों की शुरुआत हुई। 1950 की दिहाई में ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, बरतानिया और अमेरिका समेत 29 ममालिक ने इसी फार्म से साहिवाल नस्ल की गायें दरामद करके उन पर रिसर्च की और अपनी मकामी नस्ल की दूध की पैदावार बढ़ाई। जो बड़ा आजकल जिनका बड़ा चर्चा है, इस कैटल फार्म के मालिक सरदार आफ्ताब वट्टू अपनी मदद आप के तहत पाकिस्तान की ट्रेड मार्क साहिवाल गाय की नस्ल को बचाने की कोशिशों में आज भी मसरूफ हैं। उनकी एक गाय ज़ेबी ने एक दिन में 39 लीटर दूध देकर रिकॉर्ड भी कायम किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी गाय के एजाज में एक यादगारी टिकट भी शाया किया। ये इसकी मेन जो रुकावट आई है वो नेशनलाइजेशन थी। काम हो रहा था, एकदम से ब्रेक्स लग गई। उसके बाद 2003 में एक गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था प्री डेवलपमेंट साहिवाल कंजर्वेशन का, डेवलपमेंट का, लेकिन बदकिस्मती से 2014 में आके वो फिर एक दफ़ा रुक गया। ये थ्रू प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम होगा, उसके लिए जो बुल मदर फार्म है वो बनाने की ज़रूरत है। बुल मदर्स पैदा करें, उसके बाद अच्छा सीमन हमारे पास सुपीरियर जर्म प्लाज्म हो ताकि वो मल्टीप्लाई हो, फील्ड में इस्तेमाल हो। और उसी तरह ही हम यही शॉर्टकट है इसके अलावा और कोई नहीं है ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए। पाकिस्तान में सूबे पंजाब में ही सिर्फ निजी और हुकूमती सतह पर दूध देने वाले जानवरों की अफजाइश और बेहतरी के लिए कुछ काम किया जा रहा है। उसके इर्द गिर्द चूंकि सब ज्यादा पॉपुलेशन झंग में कायम साहिवाल ब्रीड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर खालिद फारूक का कहना है कि जब तक पॉलिसीज में तसलसल नहीं होगा, हम अपनी ब्रीड्स को बेहतर नहीं कर सकेंगे। उन्होंने 150 साल लिए हैं हॉल्स्टीन को इस लेवल पे लाने के लिए, तो इस इदारे को भी बगैर किसी रुकावट के और पॉलिसी में एक तसलसल रखते हुए कम से कम कोई 60-70 साल का वक्त देना चाहिए। इंशाल्लाह साहिवाल में भी इतनी जीनियाती बेहतरी आ जाएगी कि ये तकरीबन हॉल्स्टीन के बराबर दूध देने लग जाएगी। मुल्क में दूध देने वाले जानवरों पर बर वक्त रिसर्च करके उनमें बेहतरी न लाने का नुकसान ये हुआ कि आज हमारा छोटा किसान जो 90% मवेशियों का मालिक है, मुसलसल नुकसान में जा रहा है। उसकी हैसियत नहीं कि वो महंगी दरामदी गायें खरीद सके और मुल्क की ब्रीड से वो बमुश्किल अपना गुजारा ही कर पाता है। अहम बात यह भी है कि दुनिया भर में हलाल गोश्त की मार्केट भी तेजी से तरक्की कर रही है। पिछले साल भारत ने 22 अरब डॉलर का हलाल गोश्त एक्सपोर्ट किया। इस कारोबार में दुनिया के पहले 10 मुल्कों में कोई भी इस्लामी मुल्क शामिल नहीं। पाकिस्तान भी सालाना बमुश्किल तमाम 3 अरब डॉलर का हलाल मीट और फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान सिर्फ खलीजी मुल्कों की मंडियों तक पूरी रसाई हासिल कर ले तो हलाल गोश्त की सनत से अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया जा सकता है, आमदन हो सकती है। इस मौजू में बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात में बहुत अहम नाम है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट के हवाले से, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जनाब अकील करीम डेडी चेयरमैन एकेडी ग्रुप की बहुत वसी और इन डेप्थ नॉलेज है और एक्सपीरियंस है डेयरी इंडस्ट्री के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री का जो स्टेटस है वो किस लेवल पर है। ये हमें मालूम है कि पिछले चंद सालों में इसमें बड़ी तरक्की हुई है,
یہ بتائیے گا کہ اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اور اس کا پوٹینشیل کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت اگر آپ ڈیری اور لائف اسٹاک دونوں کو لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایکسپورٹ تو خیر لائف اسٹاک بہت کم کر رہا ہے $350 ملین. اگر آپ لوکل جو ملک پروڈیوس ہم تقریباً اپروکسیمیٹ 60 بلین لیٹر ہم پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن ہمارا 60 بلین میں جو ملک جایا ہوتا ہے وہ 33%. یہ ہے کہ ہم 40 بلین جو ملک ہے اس یوزر ہے اور 20 بلین لیٹر ملک آپ کا ضائع جاتا ہے. اگر ہم اس کو اسٹوریج کرنے کی کوشش کریں تو میں کہتا ہوں 20 بلین کا مطلب اپروکسیمیٹ اماؤنٹ وائز دیکھیں تو یہ بڑی اماؤنٹ بنتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ ایکسپورٹ کو جس طرح کی مراد دے رہی ہے اسی طرح لائسنس گورنمنٹ نکالے اور رورل ایریا میں چلر وغیرہ کی فیسلٹیز ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ضائع ہوتا ہے اس کو بچا سکتے ہیں اور اس کی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس وقت ہم ملک کی ایکسپورٹ $200 ملین بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں $250 ملین یہ بھی ہم بچا سکتے ہیں اور $1 بلین کی ہم مارکیٹ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. وکیل بھائی اس میں مزید ایک چیز بڑی اہم ہے کہ پہلے ہمارے پاس جو جانور یا مویشی ہوتے تھے, گائے بھینس جو تھی ہماری اپنی بڑی مضبوط اور بہت اچھی وہ دودھ دینے والی گائے بھینسیں تھیں. اب وہ ایک عجب معاملہ ہو گیا کہ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت ہی کم رہ گئی ہے, جبکہ یہ جو یورپ سے, آسٹریلیا سے اور امریکہ سے جو امپورٹ کر رہے ہیں ہم مویشی, ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, پروڈیوس ان کا بہت زیادہ ہے. کیا اس میں کوئی مذاقہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے پھر باہر سے ہی امپورٹ کر لیا کریں اور ہماری جو اپنی کیٹل ہے یہ کیوں اتنی پروڈکٹیو نہیں ہے؟ بھائی پروڈیوس تو ہم کر لیتے ہیں لیکن اس کو ہم بچا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ رورل ایریا سے سٹی تک لانے کی فیسلٹیز لوگوں کے پاس نہیں ہے, چلر کی فیسلٹیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کر دیں یا کارپوریٹ فارمنگ کا کوئی بندوبست کر دیں, میں سمجھتا ہوں ہمارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہ اس کو ضروری ہے کہ گورنمنٹ ان ایریاز کو فوکس کرے اور جو اس وقت ملک پروڈیوس کر رہی ہے وہ کم نہیں ہے, اس کو ہم سیو کر لینا یہ ہماری بہت بڑی کامیابی. بھائی یہ جو حلال گوشت کی ایکسپورٹ ہے یہ بھی تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور انڈیا کی اتنی میسو حلال گوشت ایکسپورٹ ہے. ہماری 1-2 کمپنیز نے ایفرٹ کی ہے. یہ جو ایریا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ صورت میں یہ سب ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں رورل ایریا میں کسی کے پاس 4 کاؤ ہے, کسی کے پاس 6 ہے, کسی کے پاس 10 ہے, تو یہ ساری کاؤز اگر اکٹھی ہو جائے کارپوریٹ فارمنگ کی صورت میں ہو اور پلانٹ بھی لگا دیا جائے اور مشینری بھی وہاں لگا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اچھے ریزلٹ ہم لا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے یہ ساری فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں باقی ایریا سے گورنمنٹ کافی کام کر رہی ہے اور ایک ایسا ایریا ہے جہاں گورنمنٹ اپنی ایکسپورٹ, میں سمجھتا ہوں ملک کی ایکسپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اور لائیو اسٹاک کی بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کی دنیا میں بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور مسلمان ملک ہے, نیوزی لینڈ جیسا چھوٹا ملک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ ملک پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے. تو پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ 65% ہمارا رورل ایریا ہے اور رورل ایریا میں ہم زیادہ سے زیادہ اس میں کام کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں فیسلٹیز ان کو دینی پڑے گی. اپنے طور پہ تو یہ کر رہے ہیں, اگر ان کو چھوٹا موٹا سپورٹ مل جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ہم اپنی ایکسپورٹ کو یہاں سے کافی حد تک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب عقیل کریم ڈیڈی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی سلسلے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. کون پاکستانی خوش نہیں ہوگا, اسے اطمینان نہیں ہوگا کہ ہماری معیشت اور کاروبار میں بہتری نظر آ رہی ہے اور ٹھوس بنیادوں پر قائم ہو رہی ہے. اعداد و شمار, شواہد سب اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. معاشی استحکام کی متواتر مثبت خبریں آ رہی ہیں اور ادارہ شماریات کے مطابق جولائی سے نومبر تک ملک میں LSM یعنی بڑی صنعتی پیداوار میں 7.4% کی قابل قدر اضافہ ہوا ہے.
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी हालिया दिनों में हमने देखा है कि भरपूर तेज़ी है। स्टॉक मार्केट जो कि मईशत की कारोबार की अक्कास होती है 33 माह की बुलंद तरीन सतह पर आज पहुंच गई। आज इंडेक्स ने 46,000 की सतह अबूर की और मार्केट 170 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,092 पॉइंट्स पर बंद हुई है। अप्रैल 2018 में आखिरी बार इंडेक्स ने 46,000 पॉइंट्स का इंडेक्स अबूर किया था। गोया 3 साल तक, लगभग 3 साल के बाद हम इस सतह पे पहुंचे हैं। टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड पैदावार हो रही है, रिकॉर्ड सेल्स हो रही है और रिकॉर्ड डिमांड है। इन तमाम शोबों में हमें हर जानिब नज़र आ रहा है जो कि मईशत की मुस्तहकम और तेज़ी से तरक्की करती हुई रफ्तार का इशारा कर रही है। हैरान कुल बात यह है कि हुकूमत ने सालाना प्लान के तहत इस माली साल LSM के 2.5% तक सुकड़ने का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन इस माली साल के इब्तदाई 5 माह यानी कि जुलाई से नवंबर के दौरान फूड आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग में 21% इजाफा हो गया, सीमेंट की पैदावार में 13%, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में 6%, ऑटोमोबाइल सेक्टर से पैदावार में 6% इजाफा, पेपर प्रोडक्ट में 10%, केमिकल प्रोडक्शन में 10%, फार्मास्यूटिकल मसनूआत की पैदावार में 13% इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर नवंबर में बड़ी सनती पैदावार में मजमूई तौर पर 14.5% रिकॉर्ड किया गया है इजाफा। 12 साल में किसी भी एक महीने में LSM की ये सबसे मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 1 जनवरी को एक तकरीब में पेशगोई की थी, उनकी दुआ भी थी। अल्लाह लगता यह है कि उसकी कहीं ना कहीं कबूलियत है कि 2021 पाकिस्तान में शानदार माशी तरक्की का साल होगा। ये जो 2021 है ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सालों के बाद आज ऐसा चल रही है कि बिल्कुल कैपेसिटी पे है। एक्सपोर्ट्स हमारी बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स थे उनसे तेजी से बढ़ रही हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही है। सीमेंट की सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई हैं। तो पाकिस्तान अब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले 2 माह के दौरान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 18% इजाफा हुआ है, जबकि भारत की एक्सपोर्ट पे 9% कमी हुई और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट तकरीबन 6% कम हो गई। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का कहना है कि पिछले महीने एक्सपोर्ट्स की 2 अरब 35 करोड़ डॉलर रही है, जो दिसंबर के महीने में हमारी तारीख की बुलंद तरीन एक्सपोर्ट्स हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मुसलसल 7वें महीने भी 2.25 अरब डॉलर से ज़ायद तरसीलात भेजी है। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर में 2 अरब 43 करोड़ डॉलर की तरसीलात वसूल हुई हैं। यह भी हौसला अफजा बात है कि मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 22 माह की कम तरीन सतह पर है और इदारा शुमारियात के मुताबिक पिछले माह महंगाई की शरह 7.97% रही, जबकि दिसंबर 2019 में महंगाई की शरह 12.6% थी। तकरीबन 65 अरब डॉलर के पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर भी पूरी कुव्वत से काम जारी है। CPEC से मुंसलिक 9 सनती जोन्स मौजूदा साल में आबाद होना शुरू हो जाएंगे। चीन के साथ क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने का काम भी जारी है और CPEC के तहत आज़ाद कश्मीर में 150 करोड़ डॉलर से आज़ाद पतन पन बिजली मंसूबे ने भारत में खलबली मचा रखी है। इस प्रोजेक्ट से कौमी ग्रिड में 700 मेगावाट का मजमूई कौमी पैदावार के लिहाज से, पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान में उस हवाले से जितने भी आशारिये हैं जो आज़ाद शुमार हैं हमने आपके सामने रखे और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में माशी तरक्की आगे बढ़ रही है और ठोस बुनियादों पर खड़ी हो रही है। इस पूरे मौजू पर बात करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है। मोहतरम असद उमर वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हमारे साथ मौजूद हैं और असद उमर साहब NCOC के भी सरबराह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। कल आपने ट्वीट भी की है और आज हर तरफ से इसकी गवाही है और माशाल्लाह इस पे इत्मीनान का इजहार हो रहा है कि हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, बड़ी सनती पैदावार है, उसमें बहुत ही खुशगवार इजाफा देखने में आया है और हत्ता कि जो सरकारी अंदाजे थे वो भी गलत साबित हुए हैं। इस अंदाज की हमने माशी तरक्की और माशी पैदावार की सूरत हाल हम देख रहे हैं। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि एक आम पाकिस्तानी उसे समझ सके। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कामरान भाई कि जो बड़ी हमारी सनतें हैं उसकी जो शरह नमू है, जिस रफ्तार से वो में तरक्की हो रही है, वो पिछले चंद माह से हमें मुसलसल बेहतरी नजर आ रही थी और जो 5 माह गुजरे हैं जुलाई से नवंबर तक, उसके अंदर तकरीबन 7.5%, 7.4% ज्यादा पैदावार हुई है बनिस्बत जो पिछले साल के वो 5 माह थे।
لیکن نومبر کے مہینہ جو آیا ہے اس کے اندر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے اندازوں سے بھی ماشاءاللہ بہتر ریزلٹس آئے ہیں، اور 14.5% اضافہ ہوا ہے نومبر 2020 میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بنسبت نومبر 2019 کے، اور یہ جنوری 2008 کے بعد، یہ تقریباً 12 سال کے بعد کسی بھی ایک ماہ کے اندر اتنی زیادہ رفتار جو ہے وہ پیداوار کی بڑھنے کی ہمیں نظر آئی ہے بڑی صنعتوں کے اندر، تو بہت ہی خوش آئند ہے۔ اور دوسری اس کا جو پہلو ہے جو بہت خوش آئند ہے کہ وہ کوئی صرف ایک یا دو سیکٹر نہیں ہے، جو 15 بڑے سیکٹر ہیں اس کے اندر 10 کے اندر ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے، پیداوار بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور ان میں سے کئی تو ایسے ہیں جہاں پہ ڈبل ڈیجٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی 10% سے بھی زیادہ اس کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے۔ تو براڈ بیس ریکوری ہے، ایک جامع ریکوری ہے، تمام صنعتیں جو ہیں یا زیادہ تر صنعتیں جو ہیں وہ ہمیں ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اب اور اس کے اندر مزید استحکام آتا چلا جائے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اسد عمر صاحب مگر یہ بتائیے گا کہ کیوں یہ ایک ماہ کا بلپ نہیں ہے، یہ کوئی ایک ماہ کا ماہانہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، اور کیوں انشاءاللہ یہ جو ہے یہ جو روش ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو ٹریجیکٹری ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بہتر صنعتی پیداوار کی، یہ آگے قائم رہے گی؟ جی بالکل، دیکھیں یہ تو ظاہر نہیں کہا جا سکتا کہ ہر ماہ 14.5% اضافہ ہوگا، لیکن یہ ایک ماہ نہیں ہے جس کے اندر ایک دم سے ہمیں تیزی نظر آئی ہے۔ ہم نے جیسے کہا کہ اس سے پہلے بھی جو مجموعی طور پہ 5 ماہ جو گزرے ہیں اس کے اندر بھی ایک بڑی اچھی جو گروتھ کی ہمیں نظر آئی ہے 7.4%، اور ہر ماہ کے اندر ہمیں اس کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے 2%، 2%، 3% کی بہتری نظر آئی، پھر وہ 4%، پھر 5% پہ پہنچا، تو یہ مستقل ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں مختلف سیکٹرز کے ساتھ، ایکسپورٹ کی ظاہر ہے پہلے بہت بات کی گئی ہے، ٹیکسٹائل کے اندر اگر آپ اس کو ٹیکسٹائل اونر سے پوچھیں تو ان کے آرڈر بک تو جون تک بھرے ہوئے ہیں، تو اس میں وہ تو ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں آپ کو پتا ہے آج کہ اگلے 6 ماہ جو ہیں وہ بھی اچھی ہمیں ایکسپورٹ نظر آتی رہیں گی۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے بھی سیکٹرز ہیں، گاڑیوں کا، آٹو موبائل کا آپ نے دیکھا تقریباً 45% کا اضافہ تھا نومبر کے مہینے کے اندر۔ فارماسیوٹیکل کے اندر بہت اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے، جان نظر آ رہی ہے، فرٹیلائزر بہت اچھی پرفارم کیا ہے۔ تو جو ہم نے، اور اس کی ایک وجہ جو بن رہی ہے ابھی سردیوں کے اندر، وہ حالانکہ بہت شور ہوا کہ وہ پتہ نہیں گیس کی کمی ہے ایٹسیٹرا، لیکن جتنی گیس کی قلت ہوا کرتی تھی پاکستان میں آج سے 5 سال 8 سال پہلے، اس سے بہتر اویلیبلٹی ہے، اور اس کی وجہ سے صنعت کا پہیہ بھی بہتر چل رہا ہے۔ لیکن کچھ اثرات ہوئے ہیں نا اسد صاحب کہ ابھی اس وقت کم از کم اس مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں انڈسٹریز پہ پریشر آیا ہے گیس کی کمی کی وجہ سے، گو کہ جو متعلقہ وزارت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو کیپٹیو پاور ہے ان کو پہلے سے بتایا گیا ہے، ان کے ایگریمنٹس میں ہیں کہ سردیوں کے 3 مہینے میں اس میں تعطل رہے گا، اور مگر جس رفتار سے ہماری جو یہ پیداوار ہو رہی ہے، صنعتی پیداوار ہو رہی ہے ماشاءاللہ، ہمیں اتنی ہی انرجی اور اتنی ہی گیس بھی ہمیں چاہیے نا، اور اس کے لیے جتنا انفراسٹرکچر اس کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ یہ تو جتنی کیپیسٹی ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ پیداوار ہو رہی ہے۔ جی بالکل، میں ایک اور آپ کو ساتھ ایک اعداد و شمار میں سے بتاتا ہوں۔ آج ہی کی میٹنگ کے اندر جو ہمیں بتایا جا رہا تھا، آپ کو اگر یاد ہو آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے جو ہے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا تھا، ہم نے بڑی محنت کر کے ایک پاور ڈویژن کے ساتھ کام کر کے ایک انڈسٹریل پیکیج، صنعتی پیکیج بجلی کی قیمتوں کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے، اور اس میں جو چھوٹی صنعتیں تھیں، ایس ایم ای سیکٹر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ سبسڈی بھی دی گئی اور 8 روپے یونٹ، اور جو بڑے بھی تھے ان کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ ابھی جتنی کنزمپشن کرتے ہیں اس سے بڑھائیں گے، اس میں اضافہ کریں گے تو وہ ایک بڑے اٹریکٹیو پرائس کے اوپر دیا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر جو مجموعی طور پہ صنعت ہے، اب یہ ہم صرف ایکسپورٹ کی نہیں بات کریں، مجموعی طور پہ صنعت میں بجلی کی کھپت جو ہے اس میں 8.8% کا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ تیزی آ رہی ہے۔ تو وہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ وہ جو صنعتی پیکیج بجلی کی ایک بڑے اچھے نرخوں کے اوپر بجلی فراہم کی گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو صنعتی پیداوار ہے اس کے اندر تیزی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جو صنعتی پیداوار میں الحمدللہ اضافہ ہے اور یہ اکراس دا بورڈ نظر آ رہا ہے، ہمارے ملک کی مجموعی معاشی کاروباری صورتحال میں ایک عام پاکستانی کی کیفیت وہ کیسے اس کو محسوس کرے گا
کہ الحمدللہ ہماری معاشی ترقی جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے، مستحکم ہو رہی ہے، ایک عام پاکستانی اس کو کس انداز سے محسوس کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلا تو جو اس کا اثر ہے وہ تو ظاہر ہے نظر آیا، جو مزدور ہیں جو ان صنعتوں کے اندر کام کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا، خود آپ نے صنعتکاروں کی گواہی سنی کہ وہ شہر جہاں پر لاکھوں مزدور جو ہیں وہ اپنی روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور بالکل سریے کی قیمت کے اوپر انڈسٹری بک رہی تھی، وہاں پر اب وہ کہہ رہے ہیں شارٹیج ہوئی بھی ہے، تو لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا فوری طور پر انڈسٹریز کے اندر، ایک وہ اس کے اندر پہلو نظر آیا۔ دوسری، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ترقی ہو رہی ہے رفتار میں صنعتوں کی پیداوار کے اندر، ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے افراط زر کم ہوتی گئی ہے اور اس میں بھی تواتر سے کمی نظر آئی ہے، اور جو سینسیٹیو پرائس انڈیکس ہے، یعنی وہ چیزیں جو روزمرہ استعمال کی ہوتی ہیں عوام کی، اس کی جو افراط زر کی سطح جو تھی وہ ایک آج سے کچھ سال پہلے کو 20% سے بھی اوپر تھی، وہ پچھلا جو آخری ہفتے کے اندر آیا تو اس میں 5.6% طرف رہ گیا ہے۔ تو مہنگائی جو ہے اس کے اوپر بھی قابو پایا جا رہا ہے، وزیر اعظم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے اس کے اوپر، اور ساتھ ہی یہ کنسٹرکشن اور ٹیکسٹائل اور یہ جتنے باقی جو اقدامات کرتے رہے ہیں ایکسپورٹ کے اندر، انڈسٹریل پیکج، اس کی وجہ سے روزگار کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اب آپ کو اس کے بیک کے اوپر سرمایہ کاری بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو لوگوں کی زندگی کے اندر یہی دو بڑی، مجھے روزگار مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اور مہنگائی کتنی ہے، دونوں طرف سے اچھی خبر آ رہی ہے۔ اور جب روزگار زیادہ ہوتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً تنخواہوں میں بھی اضافہ محسوس ہوتا ہے نا، پھر اس کے جو اس کی انکم ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور اسی طریقے سے کیونکہ وہ لیکوڈیٹی مارکیٹ کے اندر زیادہ آ رہی ہے، کل ہمیں ایگریکلچر کی ہم وہ دیکھ رہے تھے، اس کے اندر جو کپاس کی فصل ہے وہ تو خیر بہت ہی ایک خاص طور پہ سندھ کے اندر جو ہوا ہے وہ بہت کوئی اچھی خبر وہاں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہے ایک بڑا اچھا انڈیکیٹر ہوتا ہے، اور یہ اگر آپ کو یاد ہو آج سے کچھ 15 سال پہلے جب پاکستان میں بڑی معیشت کے اندر تیزی آئی تھی، تو وہ جو پٹے پہ زمین لی جاتی ہے یا لیز کے اوپر زمین لی جاتی ہے زراعت کے پرپز کے لیے، اس کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے، اور وہ ایک بہت اچھا انڈیکیٹر ہے کہ اس کا مطلب کسان جو ہے وہ زیادہ پیسہ بنا سک رہا ہے، اس لیے وہ لیز کے لیے زیادہ ریٹ دینے کو تیار ہے، اور جب وہ زمین کے لیے لیز کے لیے زیادہ پیسہ دیتا ہے تو اس کو جو دیہڑی دار مزدور ہے اس کو بھی بہتر اس کے لیے اجرت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم یہاں پر بات کر رہے تھے اسلام آباد کے اندر کہ وہ 2-3 علاقے ہیں جہاں پہ صبح لوگ آ کے دیہڑی دار کھڑے ہوتے ہیں، تو آج سے چند ماہ پہلے، اس وقت خیر کووڈ کی وجہ سے بہت مشکل حالات تھے، لوگ وہاں کھڑے ہوتے تھے، ان کو کوئی لے جاتا نہیں تھا، آج جو ہے وہ صبح آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دم سے ان کو روزگار مل جاتا ہے، ان کو دیہڑی مل جاتی ہے۔ اسد عمر صاحب، ایک چھوٹا سا ہمیں وقفہ لینا ہے، مجھے واپس آؤں گا اور مختلف موضوعات پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے، خاص طور پہ براہ راست آپ کی ذمہ داری میں ہے سی پیک کے منصوبے 2021 جو ہے سی پیک کے صنعتی زونز کے حوالے سے، صنعتوں کے قیام کے حوالے سے بہت اہم ہوگا، یہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی معیشت میں حوصلہ افزا امکانات اور حالیہ جو اشارے سامنے آئے ہیں اس پر، اور معیشت کو اب بھی جو خطرات لاحق ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر موجود ہیں۔ اسد بھائی، ایک اور چیز جو کہ براہ راست آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ایک طرف تو یہ ماشاءاللہ ہماری صنعتی ترقی کی بڑی مضبوط ٹھوس گواہی آ رہی ہے، دوسری جانب یہ سی پیک کے جو 9 صنعتی زون ہیں، جو سی پیک کے تحت جو سرمایہ کاری یا جو صنعتوں کے حوالے سے قیام ہے، اور جو ہمیں توقع تھی کہ چین سے بھی منتقلی ہوگی جو منسلکہ صنعتیں ہیں یہاں پر، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ کیونکہ 2021 جو ہے یہ جو 9 سی پیک کے صنعتی زونز ہیں ان کے لحاظ سے ایک بہت اہم سال سمجھا جا رہا ہے، اور یقیناً اگر یہ یہاں پہ سرمایہ کاری آتی ہے اور یہ صنعتیں قائم ہوتی ہیں تو یقیناً یہ تو بہت اچھا ماحول بنے گا مزید۔ جی بالکل، جو صنعتی زون ہے اسپیشل اکنامک زون سی پیک کے تحت، اس میں سے پہلا فیصل آباد والا جو ہے آپ کو پتہ ہے اس نے کام شروع کر دیا تھا، اور وہاں پہ بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ صرف پاکستانی کمپنیز وہاں پر ابھی زمین نہیں لے رہی، چائنیز کمپنیز نے بھی، تو چائنیز سرمایہ کاری بھی وہاں پہ آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے رفقائی جو خیبر پختونخوا کا ہے وہ لانچ ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ چائنیز ڈیولپر ہے خود جس نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں امید ہے اچھا ہوگا۔
इसी तरीके से धाबे जी जो सिंध हुकूमत वाले कर रहे थे उसमें थोड़ी सी ताखीर हो गई है, बट मेरी वजीर आला सिंध से बात हो रही थी तो वो उम्मीद है कि वहां पर भी जल्द उसका लॉन्च कर दिया जाएगा। तो एक तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, लेकिन हम जो चाइनीज जो पार्टिसिपेशन, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक असासा है जो पाकिस्तान की और चीन की का रिश्ता है आपस में, तो उसका भरपूर तरीके से इक्तिसादी फायदा उठाने के लिए जो सीपेक का पहला राउंड हुआ वो अच्छी बात थी। वहां पर चाइनीज जो है वो पावर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आई और बहुत सारे कर्जे भी आए जो हमने किए, लेकिन हम उसको ले जाना चाहते हैं अब सनत के अंदर, ज़राअत के अंदर, उसको ज्यादा फोकस करने के लिए अभी हमने एक इनिशिएटिव पे काम करना शुरू किया है। और कल परसों ही मैंने एक मीटिंग की थी, उसमें पाकिस्तान के तकरीबन जो बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई 30-35 के करीब 9 मुख्तलिफ सेक्टर्स के थे, उनके साथ हमने मिलकर काम शुरू किया है। और हम ये चाहते हैं कि ये लीड जो है अब वो निजी सेक्टर के पास हो, वो ड्राइव करें कि हमने चाइना से किस तरीके से सनतों के अंदर एंगेज करना है, किस तरीके से पार्टनरशिप बनानी है, और हुकूमत का रोल जो है उनका मददगार के तौर पे हो, फैसिलिटेटर के तौर पे हो। तो ये एक बहुत अहम चेंज है और काफी पुरुमीद भी लग रहे थे हमारे जो लोग जो हैं, और इंशाअल्लाह ताला वहां से भी अच्छी खबरें आनी शुरू होंगी। आपको प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर जो ट्रांजैक्शंस होनी है, जो जॉइंट वेंचर्स होने हैं, जो कोलैबोरेशन होनी है, उसके अंदर भी हम पुरुमीद हैं कि 2021 के अंदर आपको अच्छी खबरें नजर आएंगी वहाँ। अच्छा भाई, एक और चीज़ जिसकी बराह रास्त आपकी जिम्मेदारी है और जो कि यकीनन जो माशी तरक्की होती है, मईशत का पहिया घूमता है, उसमें बड़ा कलीदी किरदार होता है, वो हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान्स हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो तरक्याती हमारे मंसूबे हैं। उसमें हमने पिछले सालों में देखा है कि वो बड़ा तसाहुल का शिकार रहे हैं, वो बहुत ही और जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है मईशत का भी और यकीनन तरक्यात का भी। जब आपको ये जिम्मेदारी सौंपी वज़ीर आज़म ने तो यही ख्याल था कि इसमें अब वो बेहतरी आएगी और उसमें ये जो तरक्याती मंसूबे हैं ये तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसकी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने भी ये सामने निकाल के रखा था मेरे डेस्क पे। जो पहले 6 माह गुजरे हैं, उस 6 माह के अंदर हम 205 अरब रुपए जो है जमीन के ऊपर हमारे मुख्तलिफ जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर खर्च हो चुका है। टोटल हमारा जो इस साल का तरक्याती फंड है जो PSDP है वो 650 अरब रुपए है। तो अगर आप देखें तो तकरीबन 30% पहले 6 माह के अंदर खर्च हो गया है, जो आम तौर पर जितना अखराजात होते हैं उससे बहुत बेहतर है। और उसके साथ हमने भी रीअप्रेजल भी किया है। हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी इस साल जो है वो PSDP फाइनल होने के बाद मुकम्मल किया था। जनूबी बलोचिस्तान का जो तरक्याती पैकेज है तो उसके लिए भी हमने फंडिंग क्रिएट करनी थी। तो हमें तो उम्मीद है कि ये 650 अरब रुपए इंशाल्लाह पूरे खर्च होंगे। हो सकता है हम अभी शेख से जाके मांगे कि कुछ और पैसे भी दें, क्योंकि हम इंशाल्लाह इससे ज्यादा भी जमीन पर तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अंदर मंसूबों के अंदर खर्च करने की फ़रीद रखते हैं। एक और आपकी बराह रास्त जिम्मेदारी ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, इसको भी आप माशाल्लाह ओवरसी कर रहे हैं। इसमें बार बार हम सुनते हैं कि ये ECC में गया, एक बार गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, फिर ये कहा गया कि एकनिक से मंजूरी कराएं, फिर ये करें। एक ऑब्जर्वर की हैसियत से मुझे लगता है कि ये इतना कलीदी पाकिस्तान का, पाकिस्तान के शहर का लाइफ एंड डेथ वाला मामला ये रेड टेप में जकड़ा हुआ नजर आता है। असद भाई, ऐसी ये इंप्रेशन सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा। वो ECC के अंदर वो लंबी कहानी है क्या गया, लेकिन काबीना अप्रूव कर चुकी। वो उसके बाद ECC से आगे मरहले में चला गया था, वो काबीना के पास गया। काबीना जो है वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी दे चुकी है। एक्नेक के अंदर हमें अभी प्रोजेक्ट जो लेकर जाना है वो, और उसकी अगली एक्नेक की मीटिंग जो भी हफ्ते 10 दिन के बाद होगी उसके अंदर इंशाल्लाह मंजूरी हो जाएगी। वो एक्सिक्यूशन एजेंसी चेंज करनी है जो सिंध हुकूमत के 4 कर रही थी और मेरे ख्याल में 12-13 साल करते रहे और वो नहीं मुकम्मल कर सके। वो अब एक्सिक्यूशन एजेंसी चेंज होके बाबडा जिम्मेदारी ले रही है और वो पूरी तरीके से तैयार हैं, गेयर्ड अप है इंशाल्लाह ताला। जैसे ही वो एक्सिक्यूशन एजेंसी चेंज होती है उसके ऊपर काम तेजी से शुरू हो जाएगा। अच्छी खबर आपके लिए ये है कि हफ्ते के दिन इंशाल्लाह ताला मैं भी होऊंगा कराची में, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह भी होंगे वहां पर। और जो सबसे अहम मंसूबा था जिससे ये सारी बातचीत शुरू हुई थी कि साथ मिलकर काम करने की, वो जो महमूदाबाद, औरंगी और जो दूसरे नाले थे उनको क्लियर करना था। और उसके बाद जो है वहां पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनने हैं, उनके साथ सड़कें बननी है।
وہ کام جو ہے وہ NED کو ڈیزائن کے لیے دیا گیا تھا. NED نے ڈیزائن مکمل کر لیا. ابھی کچھ دیر پہلے چیئرمین NDMA میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے دفتر میں, جنرل اختر جو ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن گراؤنڈ پر ہم وہاں پر محمود آباد میں فزیکل کام شروع کرنے والے. تو وہ جو پہلے منصوبہ سازی کرنی تھی, ڈیزائن کرنے تھے, وہ سارے کام مکمل ہو گئے. جو اپروولز ہم نے کرنی تھی, کابینہ سے لینی تھی, وہ سب ہو چکا ہے, سب وہ کام ہو چکے. اب تو ایکچوئل گراؤنڈ کو اتر کے کام شروع ہونے والا ہے. الحمدللہ. اچھا, ایک اور چیز جو براہ راست آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اوبویسلی بہت طویل آپ کا تجربہ ہے اور یقیناً جو حکومت کی مشاورت ہوتی ہے اس میں آپ شامل رہتے ہیں, اور یہ جو ہماری حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے یا ہماری معیشت کے حوالے سے جو سب سے ڈارک سپاٹ ہے, اندھا کنواں بھی کہہ سکتے ہیں, وہ ہمارا پاور سیکٹر کے مسائل ہے. اس میں کچھ ابتدا ہوئی ہے IPPs کے ساتھ, MOUs ہوئے, اب شاید خبر یہ ہے کہ ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں. جب تک یہ مسئلہ حل تو کیا پورا ہوگا لیکن اس پہ ٹھوس پیش رفت نہیں ہوگی اسد بھائی, تو یہ ہم جتنی بھی کہانی کر رہے ہیں یہ پھر اسی اندھے کنویں میں گھس جائے گی. اس پہ کچھ آپ کو ذاتی طور پہ حوصلہ ہے, آن دا ریکارڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا 2.5 سال میں کوئی اس میں بہتری آئی ہو. تمام جز وقتی لیڈرشپ ہے کلیدی اداروں کے اندر, ڈسکوز کا وہی حال ہے, ڈسکوز اسی انداز میں جو ہے وہ چل رہی ہیں, پرماننٹ لیڈرشپ نہیں ہے, بے پناہ برا حال ہے. سر کامران بھائی, میں اس کے مختصر ابھی آپ کو جواب دوں گا, لیکن کیونکہ آپ یہ چیزیں سمجھتے ہیں اور یہ معاملہ اتنا ہے, میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو, کسی دن میرے سے سیگمنٹ کریں صرف اس کا پاور سیکٹر, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا مسائل ہیں اور ان کے لیے کیا فیصلے ہو چکے ہیں. جو انڈر امپلیمنٹیشن ہے, یہ امپلیمنٹیشن ان کی ہو گئی ہے اور آگے کیا ہو رہا ہے. یہ صرف IPP کی نیگوسیشن والا نہیں ہے, ہم نے اس کے علاوہ 4 یا 5 بڑے فیصلے کیے ہیں جس کا امپیکٹ اس سے زیادہ ہے جو IPP کی نیگوسیشن سے ہوا تھا, اس سے کہیں زیادہ. تو ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے, لیکن صرف میں آج آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو ہمارے پاس وہ چھوڑ کے گئے وہ چیلنج, وہ پہاڑ کا سائز کیا ہے. جو 2017-18 میں سالانہ پیمنٹ کرنی ہوتی تھی کیپیسٹی کی, یعنی وہ بجلی کی ادائیگی جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو دینی ہی دینی ہے, وہ تقریباً 500 ارب روپے سالانہ سے کچھ زیادہ ہوتی تھی. اور اس کے آگے وہ منصوبے جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے وقت میں سائن ہو گئے, کچھ تو مکمل بھی ہو گئے تھے لیکن انہوں نے بلنگ اس کی نہیں شروع کی, اور کچھ اس کے بعد آہستہ آہستہ مکمل ہوتے جا رہے ہیں. یہ 500 ارب روپے سالانہ سے بڑھ کے 1500 ارب روپے سالانہ پر پہنچنے والی ہے 2022-23 میں. یعنی 1000 ارب روپے سالانہ کا ایک پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا ہے, اور بجلی کی جو کھپت ہے, جو سسٹم جو تقریباً 75-80% پہ چلتا تھا, وہ گر کے 50% پہ آ جائے گا. تو ایک بہت ہی ایک اتنا بڑا ملک کے ساتھ ظلم کر کے گئے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. لیکن تفصیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بتانا چاہوں گا کیا کیا اقدامات کیے, ہر قدم کو کہاں پر ابھی پہنچا ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہونے کا, بہتری ہونے کا امکان ہے. یقیناً. اور اصل میں ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے, اس کے بعد ہم آپ کو جانے دیں گے, وہ ہے جس کی آپ ماشاءاللہ بڑی مستعدی سے لیڈرشپ کی ہے, یہ ہمارا جو کووڈ والا معاملہ ہے اور جو NCOC کی لیڈرشپ میں. اب یہ بتائیے گا کہ اب سارا فوکس جو ہے وہ اس بات پر ہے, جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے مینیج کرایا, کچھ پاکستانیوں نے کچھ اپنی سی جتنی کوشش کی, بہرحال کسی حد تک مینیج ہوا ہے, مگر ظاہر ہے کہ ابھی بہت بڑا خطرہ باقی ہے, اور سارا انتظار جو ہے وہ ویکسین پر ہے کہ یہ ویکسین کب آئے اور یہ ایڈمنسٹر ہونی شروع ہو جائے. اس کی مجموعی ویکسین سچویشن جو ہے اس کی اگر آپ ہمیں کرنٹ اپڈیٹ دے سکیں. دیکھیں, ویکسین کے اوپر جو ابھی ہماری سٹیٹس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہماری جو ڈپلوائے ہونی ہے ٹیم زمین پر جنہوں نے ویکسینیشن کرنی ہے, بیکاز آپ امریکہ کو اگر دیکھیں وہاں ویکسین آ گئی اور ابھی وہاں پہ نیچے لگانے والے لوگ جو ہیں, وہ پورا لاجسٹک کی چین جو ہے وہ امریکہ کی تیار نہیں ہے. تو ہم نے ویکسین آنے سے پہلے سارا وہ کام مکمل کر دیا. تمام صوبوں کے اندر ٹیمز آئیڈینٹیفائی ہو گئی, ان کی ٹریننگ جو ہے اس کی کام شروع ہو گیا, زیادہ تر لوگوں کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے. ساتھ ہی کیونکہ ہماری سب سے اولین ترجیح تھی ورکرز, صحت کے نظام کے ورکرز, اور خاص طور پر ان میں فرنٹ لائن ورکرز جو کووڈ کی بیماری سے ڈیل کرتے ہیں, سب سے پہلے ان کی ویکسینیشن کرنی تھی. تو ان کی رجسٹریشن کا کام شروع کر دیا گیا تھا, اور تقریباً اس وقت پاکستان کے 3 لاکھ ہیلتھ کیئر ورکرز, ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈکس جو ہیں, ان کی رجسٹریشن مکمل کی جا چکی ہے.
तो ये जो पूरी तैयारी की वैक्सीन आए, किसको लगानी है, उनको भी, और किसने लगानी है और कैसे लगानी है, वो सारी इस वक्त तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। तकरीबन वो काम मुकम्मल है। जहां तक वैक्सीन की इंपोर्ट का ताल्लुक है, हमने आपको बताया था कि वो जो कैबिनेट कमेटी बनी थी, इसके लिए उसको भी मैं चेयर करता हूँ। वहां पे हमने फैसला कर दिया था कि 11 लाख हमने डोजेस जो हैं वो मंगानी है, और उससे तकरीबन 5 लाख लोग जो हैं, ये हेल्थ वर्कर जो हैं, वो सारे मुकम्मल तौर पे हो जाएंगे इसी सहमाही में। पहली सहमाही के अंदर इंशाअल्लाह ताला मार्च तक ये काम मुकम्मल करना है। कोशिश हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि उससे ज्यादा वैक्सीन आ जाए पाकिस्तान में पहली सहमाही में, और मार्च से भी पहले आनी शुरू हो जाए। ये दोनों चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन 11 लाख वैक्सीन मार्च तक ये तो मुकम्मल है। लेकिन आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि देखें, वो मुल्क जहां पे ये वैक्सीन इजाद हुई, जहां पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अमीर तरीन मुल्क जो है जहां वैक्सीन लग रहे हैं, वहां पे भी इसका असर आने में महीनों लगेंगे। तो आज भी अमेरिका में, बरतानिया में लॉकडाउन भी हैं, बंदिशें भी हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियों से ये अपील है कि हम पूरी तनदेही से काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन लाई जा सके, लेकिन एहतियात न छोड़े। ये जो पूरी हमारी मईशत की बेहतरी नजर आ रही है, अगर आप मुझसे पूछें उसका सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है कि अगर हम बिल्कुल बेहतियाती की तरफ चले जाएं और खुदा ना खास्ता कोरोना की वबा ज्यादा तेजी से फैले। थैंक यू सो मच, बड़ी नवाजिश। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर, वफाकी वजीर मनसूबा बंदी। तफसील से हमें पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो हौसला अफजा चीज़ें हैं वो, और जो ख़तरात हैं उस हवाले से हुकूमत पे क्या कुछ हो रहा है, हमें आगाह कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आपके सामने मौक़िफ़ आएगा मरबूत तफसीली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का न्यूजीलैंड में हालिया नाकामियों की दास्तानों पर और इंतहाई नाकाम दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन के लिए, जो कि करोड़ों हैं, एक क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबर भी है। और वो अच्छी खबर ये है कि इसी महीने साउथ अफ्रीका की टीम 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान में फॉरेन टीम का आना, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना, यकीनन क्रिकेट माहौल को गरमाने के लिए और इस हवाले से पाकिस्तान के लिए ये यकीनन बहुत उम्दा खबर है। मगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हालिया दौरे न्यूजीलैंड में शर्मनाक शिकस्त, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में जो जिस किस्म की कारकर्दगी नज़र आई है उस पर बेइंतहा सवालात हैं। दूसरी जानिब पीसीबी की क्रिकेट कमेटी ने टीम के इस दिल शिकस्ता दौरे न्यूजीलैंड का सारा मलबा कोरोना पर डाल दिया है। कल लाहौर में टूर का जायजा लेने के लिए इसकी मीटिंग हुई, जिसके बाद क्रिकेट कमेटी के सरबराह और साबिक विकेटकीपर सलीम यूसुफ का कहना था कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ के बाद मैनेजमेंट की कारकर्दगी का दोबारा जायजा लिया जाएगा और इसके साथ ही मौजूदा टीम, जो इस वक्त की जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, वो जनूबी अफ्रीका के टूर की भी जिम्मेदार होगी और वही इसको मैनेज करेगी। हेल्दी डिस्कशंस हुए हैं और उसमें कुछ सख्त डिसीजंस भी हुए हैं। जो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने उनको एडवांटेज दिया है क्योंकि जाहिर बात है कि टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो अप एंड डाउन है इस वक्त कोविड की वजह से। हमने ये फैसला किया है कि हम साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के बाद दोबारा बैठेंगे और इस सीरीज़ के बाद दोबारा इनको बुलाएंगे और रिव्यू करेंगे। हेड कोच मुस्बाउल हक और बॉलिंग कोच वक़ार यूनुस ने भी टीम की इबरतनाक शिकस्त की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय कोरोना और इंजरीज पर डाल दी है। जब हम न्यूजीलैंड में गए और जब वहाँ पे कोविड की सिचुएशन हुई और आइसोलेशन की सिचुएशन हुई और जहाँ पे हमने 3 दिन के बाद प्रैक्टिस करनी थी, अगले 9 दिन हमारा कैंप था, वो भी हमें आइसोलेशन में गुजारना पड़ा। 18 से 19 दिन हम लोग कमरों में ही हमने गुजारे हैं। इट्स अ बिग फैक्टर, हमारी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट किया इसने। इंजरीज ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया हमें। सबसे बड़ी जो हमारे लिए वहाँ पे मसला हुआ वो बाबर आजम का हुआ। बीइंग द नंबर 1 बैट्समैन इन T20, आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस फॉर अस। कोविड के इश्यूज हैं, जिस तरीके से हम टूर पे गए और जिस तरीके से 14-15 दिन का जो वो क्वारंटीन का टाइम था, उसके बाद टाइम की किल्लत और जिस तरीके से ये सारा टूर हुआ उसमें ज़रूर मुश्किलात थी। टूर की वो परफॉर्मेंस जो हम चाहते थे वो नहीं हुई। बॉल लग गई, इंजर्ड हो गए, अनफॉर्चुनेट नुकसान हुआ पाकिस्तान को, क्योंकि बाबर का ना होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि तरीके से परफॉर्म ना कर सकी। नाक़दीन के मुताबिक माना जा सकता है कि खिलाड़ियों के अचानक जख्मी होने और 6 खिलाड़ियों में कोरोना मस्बत आने पर टीम परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ा होगा। मगर न्यूजीलैंड टीम पहुंचते ही खिलाड़ियों ने जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की,
اس کا ذمہ دار بھی تو بہرحال ٹیم مینجمنٹ ہی ہے اور کھلاڑی خود بھی ہیں۔ انجرڈ کھلاڑیوں کو جنہوں نے ریپلیس کیا وہ بھی اس ٹیم کا کافی عرصے سے حصہ ہے۔ یہ سب پروفیشنل ہے، مسلسل ناکامی کی کوئی منطق نہیں ہے۔ اوپنر بیٹسمین سمیت اور پوری جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ بار بار ناکام ہوئی۔ بولرز کی جانب سے وائڈز اور نو بولز کرانا، فیلڈرز کا ایک درجن سے زائد کیچز چھوڑ دینا، حتیٰ کہ کیپر کی جانب سے بھی کیچز مسلسل چھوڑنا، یہ سب کرونا کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس میں یقیناً کھلاڑیوں کے ساتھ ان کے کوچز کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارے کئی سابق ٹیسٹ کرکٹرز پاکستان کی اس بدترین پرفارمنس کا ذمہ دار کرونا کا نہیں، کھلاڑیوں کی پور سکلز، مینجمنٹ اور کوچز کی نااہلی کو بتاتے ہیں۔ کسی بھی بندے ایوریج اس لیے لاتا ہے کہ 6 مہینے بعد ان پہ الزام رکھ کے اس کو نکال سکیں تاکہ ہم پہ کریٹیسزم نہ ہو۔ ایوریج بندہ لاتے ہیں، ایوریج بندہ پرفارم نہیں کر پاتا، 6 مہینے بعد کمیٹی بنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو ہو دیکھا نا مصباح ایسے تھا، تو میں نہیں پتا تھا مصباح میڈیوکر آدمی ہے، میڈیوکر بندے کیوں لائے ہو تم؟ یہ خود پی سی بی ایک میڈیوکر ادارہ ہے۔ مصباح الحق کو کوچ لگانے والے انسان سے پوچھا جائے کہ کوچ لگانے کا کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے، پوری دنیا میں دکھائیں ذرا کہ یہ کئی جاب لے کے ناؤن دنیا کا کوچ تھا مکی آپ، وہاں سے آپ کہاں گرے مصباح الحق جس نے ایک دن کوچنگ نہیں کی، زمام الحق جیسا لیجنڈ، وہاں سے گرے آپ پہلے مصباح الحق اور آپ محمد وسیم۔ پاکستان کرکٹ کے ان سابق سپر سٹارز کی بات میں وزن ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پچھلے تقریباً 1.5 سال کی پرفارمنس اگر ہم دیکھیں تو ہم 10 ٹیسٹ میچز میں صرف 2 جیت سکے ہیں، 5 ہارے ہیں، ون ڈیز میں بھی صرف 1 جیتا، 4 میں شکست ہوئی، جبکہ T20 میں بھی ہم پاکستان کو صرف 7 میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور 8 میں شکست ہوئی ہے۔ اس وقت T20 میں ہم چوتھے، ون ڈے انٹرنیشنل میں چھٹے اور ٹیسٹ میچز میں 7ویں نمبر پر آ چکے ہیں۔ کرکٹ میں ہماری آخری بڑی کامیابی 3 سال پہلے چیمپئنز ٹرافی تھی، جب سرفراز احمد کی کپتانی میں ون ڈے ٹیم نے بھارت کو لارڈز میں تاریخی شکست دی تھی۔ ان تمام کے اسباب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کا موقف حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب وسیم خان، چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان کرکٹ بورڈ۔ وسیم خان صاحب، ویسے تو یہ بات ہے اپنی جگہ کہ سکسیس ہیز مینی فادرز اور فیلیئرز از آلویز این آرفن، تو ابھی تو ساری جو ملبہ ہے وہ آپ پہ گرا ہے، مگر اس کی وجہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ کووڈ ایک بڑی وجہ ہو گئی اور انجریز ہو گئی اور کووڈ بڑی وجہ ہو گئی، تو کووڈ بھی جو ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اپنی احتیاط کرے اور اس پہ وہ کووڈ جو ہے وہ اس کو ہٹ کر دے گا۔ یقیناً بے احتیاطی ہوئی، جس طرح کا سپرویژن ہونا چاہیے تھا، کھلاڑیوں کو جس طرح سے تیار ہونا چاہیے تھا، کھلاڑی جس طرح سے اس سچویشن کو سمجھتے، وہ سب کچھ نہیں ہوا۔ تو آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ اس کی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر کووڈ ہے تو کووڈ کی ذمہ داری بھی تو آپ پر ہے نا؟ دیکھیں، کووڈ کا ڈیفینیٹلی کووڈ کا سچویشن تھا نیوزی لینڈ میں، جو کوارنٹین پیریڈ بھی تھی پاکستان ٹیم کے لیے، تو آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں جو آفس میں کام کرتے ہیں، عام جو بندہ ہے اسٹریٹ میں، کہ کووڈ سچویشن از ویری ڈیفیکلٹ فار ایوری باڈی، تو اسپیشلی ایتھلیٹس کے لیے ان کا ہر گیم کا ہوتا ہے، مومنٹم کا ہوتا ہے، بولرز کے لیے فٹنس ہوتی ہے، میچ اوورز ہوتے ہیں، یہ ہر چیز کی کمی تھی لیڈنگ انٹو دی فرسٹ ٹیسٹ میچ۔ لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ دیکھیے، دوسرے ملکوں میں بھی کووڈ کی ایشو ہے اور وہ بھی سیم سچویشن وہ فائنڈ کر رہے ہیں، اوے ٹیمز جو جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، لیکن جیسے مارک باؤچر نے بھی ریسنٹلی کہا، جسٹن لینگر نے بھی کہا، راوی شاستری نے بھی کہا کہ دیکھیں یہ پلیئرز کے لیے آسانی والی سچویشن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ مومنٹم اور ردم کی بات ہوتی ہے پروفیشنل سپورٹس پیپل کے لیے اور پرٹیکولرلی پروفیشنل کرکٹرز کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، انجریز بھی تھے ہمارے، لیکن ہمارا اسکواڈ گیا تھا ادھر نیوزی لینڈ میں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ پرفارمنسز وہ ویری پور، ناٹ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈس۔ ٹھیک ہے، ہم نے فائٹ شو کی تھی فرسٹ ٹیسٹ میچ میں، لیکن سیکنڈ ٹیسٹ میچ جو کیپیچولیشن ہم نے دیکھی تھی سیکنڈ اننگز میں، اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل فار پاکستان کرکٹ، بالکل ہم جانتے ہیں، لیکن نہیں تھا۔ سو جب ہم کرکٹ کمیٹی ہم میٹ کیا تھا کل یسٹرڈے، وی میڈ شیور دیٹ ساؤتھ افریقہ کی سیریز 2 ہفتے کے بعد ہو جائے گی، تو پھر انشاءاللہ وی ہیو ٹو بی ریڈی فار دیٹ، اینڈ ناؤ از ناٹ دا رائٹ ٹائم۔ لیکن بالکل کووڈ کی وجہ سے پرفارمنسز کو افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہم پورے ایکسکیوز نہیں ڈال سکتے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جب آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں پوری سچویشن، اور سب سے زیادہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے کھلاڑیوں سے پہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے،
لیکن مصباح اور وقار جو ہیں وہ اس وقت فوکس ہے سارے کرٹیسزم کے. اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ کیونکہ سکسیس ہوتی تو اٹ ہیز مینی فادرز، لیکن کیونکہ یہ ایک فیلئر ہے تو اس کا کوئی، یہ تو آرفن ہی ہے. تو ان دونوں کے حوالے سے جو پاکستان کے جو بہت ہی لیڈنگ ایکسپیرینسڈ اور بیسٹ ہمارا ایسٹ ہے، یہ چاہے رمیز راجہ ہوں، چاہے شعیب اختر ہوں، چاہے عاقب جاوید ہوں، چاہے سب کہتے ہیں کہ جی یہ غلط سلیکشن ہے، یا یہ کہ اگر غلط نہیں بھی تھا تو غلط ثابت ہو چکا ہے. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے غلط ہے، لیکن اب تو انہوں نے ثابت کر دیا ہے. پی سی بی کا یہ ٹیک نہیں ہے ایسا لگتا ہے فوری طور پہ. دیکھیں سرکمسٹانسز تھے جب ہم نے اپوائنٹمنٹ بھی کی تھی، ہمارے پاس چیف سلیکٹر بھی نہ تھا، کوئی آپشن بھی نہیں تھے ہمارے پاس، تو لوگ جلدی سے یہ فرگیٹ کرتے تھے. ہر بندہ پرابلمز کو ضرور وہ ہائی لائٹ کرے گا، تھوڑے کم لوگ سلوشن دیں گے ہمارے. جب مکی آتر ادھر یہاں تھا، لوگ کہہ رہے تھے مکی کو نکالیں. ہمارے ریزلٹس ہم 7 اور 6 ODIs اور ٹیسٹ کرکٹ کی رینکنگز میں ہم بیٹھے تھے اس وقت. تو ہر وقت میں جانتا ہوں بالکل رسپانسبلٹی ہماری بھی ہے، کو ہم نے امپلائی بھی کی ہے ان کوچز کو، لیکن 3 سال کے اوپر ہم نے مصباح اور وقار کو امپلائی کی ہے، کانٹریکٹس ان کو دیے ہیں. تو وی آر بیکنگ دم، وی فل سپورٹ ہمیں ان کو دے رہے ہیں. یہ پینک ٹائم نہیں ہے کیونکہ ساؤتھ افریقہ سیریز بھی آ رہی ہے. ساؤتھ افریقہ سیریز کے بعد ہم ضرور اسیس کریں گے کہ پرفارمنسز کیسے تھے. لیکن یہ جو لاٹس آف اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ یہ مصباح کو ہم نکال رہے ہیں، کسی اور کو ہم رکھ رہے ہیں، ابھی تو کوئی کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ابھی. وی ہیونٹ اسپوکن ٹو اینی باڈی اینڈ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ وی آر فوکسنگ آن ساؤتھ افریقہ ایٹ دی مومنٹ. لیکن وسیم خان صاحب، جب ہم اسکل سیٹ دیکھتے ہیں اپنی ٹیم کا، جو کہ مخصوص کنڈیشن ہے نیوزی لینڈ کی، اور اس کے لیے ایک پرٹیکولر آپ کے اسپیسیفک اسکل سیٹ چاہیے آپ کے بولرز کو، آپ کے بیٹسمین کو، آپ کے بولرز کو، اور یقیناً فیلڈنگ میں بھی ہم کولیپس ہوئے ہیں. تو ہمارے جو کوچز تھے، آپ ٹھیک ہے ابھی آپ کہتے ہیں ہم پینک بٹن نہیں دبا رہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو ہم فوراً گھر بھیج دیں. 3 سال کے آپ لوگ کانٹریکٹ کر چکے ہیں، شاید اس کی بھی ایک فائنینشیل کاسٹ ہوگی. تو یہ اس کا جواب تو لیا ہوگا آپ نے کہ یہ جو اسکل سیٹ جو تھا وہ کیوں نہیں تھا ہمارے کھلاڑیوں میں جب وہ آسٹریلین کنڈیشنز میں کھیل رہے تھے. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ فائنینشیل نقصانی والی بات نہیں ہے پی سی بی کے لیے، کیونکہ یہ بالکل یہ بات غلط ہے. سو دیر از نو ایشوز کہ ہم ان کو 3 سال کے لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ فائنینشیل امپلیکیشنز ہے. یہ پہلی چیز یہ ہے، یہ بالکل یہ کریکٹ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ نئی والی بات نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. پاسٹ سیریز آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں آپ دیکھیں پرفارمنسز، ہم پاکستان کی ٹیم دیکھیں، ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں آپ، تو یہ نئی والی بات نہیں ہے کہ پاکستان اسٹرگلز ابروڈ. تو یاد رکھنا کہ نیوزی لینڈ ہیون لاسٹ فار 2.5 years. لاسٹ ایئر بھی انڈیا کو بھی انہیں 2-0 ہرایا تھا نیوزی لینڈ میں. تو یہ ون آف دا ٹاپ ٹیمز ہیں. ہم نے فرسٹ ٹیسٹ میچ میں دکھایا کہ فائٹ بھی ہے ہمارے پاس، اینڈ وی کین فائٹ اینڈ وی کین ٹیک اے گیم رائٹ ٹو دی اینڈ. لیکن دیکھیں یہ ایشو ہے، یہ سسٹمک ایشو ہے پاکستان کرکٹ کے لیے، یہ نئی والی ایشو نہیں ہے. کہ لوگ ایسے ایک بات کریں کہ یہ 2 سال کا ایشو ہے، یہ 2 سال کا ایشو نہیں ہے. اب ریزلٹس دیکھیں لاسٹ 20-25 years. لوگ کہہ رہے تھے پہلے کہ سسٹم چل رہا ہے، ڈومیسٹک سسٹم چل رہا ہے. 3 ڈیکیڈز میں ہم 3 ICC ٹورنامنٹس ہم جیتے ہیں، ایک ٹورنامنٹ ہر 10 سال میں. تو یہ دیٹس ناٹ گڈ انف فار پاکستان کرکٹ. ہم بالکل جانتے ہیں، دیکھیں اسٹینڈرڈس ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے. دیر از ایکسپیکٹیشن فرام دا فینس، بالکل ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں، پاس پلیئرز کے ایکسپیکٹیشنز بھی ہے. جو آپ باتیں کر رہے تھے یہ عاقب اور شعیب اور رمیز، دیز آر بی لیجنڈز آف دا گیم. بالکل ان کا ویوز ہے، کیونکہ ان کو بھی دکھ ہوتا ہے جب یہ پاکستان پرفارمنسز کو دیکھتے ہیں. کوئی ایسی بری بات نہیں ہے کہ یہ بھی اپنے آنیسٹ اوپینین وہ دے رہے ہیں. لیکن امپورٹنٹ ہے جو پرابلم آپ آئیڈینٹیفائی کریں، سولوشن بھی اس کا دے دیں. کیونکہ دیکھیں 2 ہفتے میں ہم ساؤتھ افریقہ کھیل رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم سیریز شروع کر رہے ہیں. تو ابھی پینک بٹن کا ٹائم نہیں تھا، تو ہم پھر اسیس کریں گے ساؤتھ افریقہ کے بعد، تو پھر ہم دیکھ لیں گے. اچھا تو ویسے لیکن ہم میڈیوکریٹی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے کہ ابھی فوری طور پہ ایک پوری نئے مینجمنٹ لائیں، پورا اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں. ساؤتھ افریقہ کا ٹور ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کولیپس دیکھا ہے، بولنگ میں دیکھا ہے، ہم نے بیٹنگ میں دیکھا ہے، ہم نے فیلڈنگ میں دیکھا ہے. ایز این آبزرور، ایز اے فالوور، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا ہمارے معاملات خراب ہیں اس وقت کہ ہمیں اسے ری انوینٹ کرنا پڑے گا. ڈو یو ایگری؟ بورڈ اس سے کچھ ایگری کرتا ہے؟
कामरान साहब आपने देखा डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था, तो देखिए दिस ईयर एज वेल हमने बहुत कम्पिटिटिव और फियर्स मैचेस हमने देखे हैं। जब ये सिस्टम बेड डाउन करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, या हमारे बैकअप प्लेयर्स अभी देखें हमारी टेस्ट टीम के लिए, हमारे ODI टीम के लिए इतने कम में बॉलर्स के लोग बात कर रहे हैं कि देखें हमारे यंग क्रॉप है, तो सीनियर बॉलर्स कहाँ हैं हमारे सिस्टम में। ये सिस्टम अभी 1-2 साल hasn't just come in 1 or 2 years, this has been an issue now systemic। कोई सक्सेशन प्लानिंग हमारे बॉलर्स के लिए नहीं था in terms of for a very last 10 years। तो इस वजह से हम इस सिचुएशन में हम फाइंड कर रहे हैं कि यंगस्टर्स जो हमारे यहाँ हम खिला रहे हैं, हम इनको बैक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अभी ये यंग बॉलर्स हैं लेकिन दे विल कम गुड। लेकिन अब एक्सपीरियंस कहाँ से हम ढूंढें? लोग कह रहे हैं एक्सपीरियंस बॉलर्स को आप ले आएँ, कहाँ से? तो कोई किसी ने मुझे सोल्यूशन तो नहीं दिया, सेलेक्टर्स को भी नहीं दिया अभी। तो जितनी हम कोशिश हम कर रहे हैं चेंज करने के लिए हम कर रहे हैं, हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं। देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है क्रिकेट बोर्ड की और कम्प्लीटली कि जब हम जीते हैं तो इट्स द कोचेज एंड द प्लेयर्स हु डू इट, जब हम हारते हैं बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड की होती है। एंड दिस इज़ नथिंग डिफरेंट अक्रॉस क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। एक ये बताइएगा वसीम खान साहब कि हम तो ऑन ग्राउंड बात कर रहे हैं, ये देखा गया है कि जो स्क्वाड था आपका ये मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अननेसेसरीली बहुत बड़ा स्क्वाड था, 53 पीपल वर देयर। देखिए पहली चीज़ ये है कोविड की वजह से अब वाइट बॉल स्क्वाड और रेड बॉल स्क्वाड हैव टू गो टुगेदर, क्योंकि वो सेपरेटली अलाउ नहीं करते। जैसे हम इंग्लैंड में भी गए थे 35-40 प्लेयर्स थे, सिमिलरली न्यूजीलैंड में भी सेम सिचुएशन थी। लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन ही है, जो आप जाते हैं इंटरनेशनल टूर के ऊपर तो तकरीबन 20 प्लेयर्स होते हैं आपके, लेकिन वी हैव हैड टू टेक ऑल द प्लेयर्स टुगेदर बिकॉज दे ऑल हैड टू क्वारंटीन टुगेदर। लेकिन ये चीज़ हम कहेंगे कि देखिए हम मीडियोक्रिटी और लैक ऑफ परफॉर्मेंस के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे। ठीक है कोविड के वजह से कोई इश्यूज़ थे हमारे, लेकिन दूसरे मुल्कों में भी यही इश्यूज़ हैं, लेकिन आवर परफॉर्मेंसेस वर नॉट एक्सेप्टेबल। हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वी हैव टू सी सम इम्प्रूव परफॉर्मेंसेस। चलें, ये अच्छी बात है कि आप इस बात को मानते हैं और इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम खान साहब थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.